لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ذکر چل رہا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقام اور بلند رتبہ عطا فرمایا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس ماہ مکرم میں تمام غوث اعظم کے چاہنے والے آپ کے ذکر کی محافل، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نام پاک کی فاتحہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک کی نیاز کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ بعض حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر غریب، یتیم، فقیر، مسکین، بیواؤں کی مدد بھی کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک کی محافل، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک کی نیاز کا ہم اہتمام و انصرام کیا کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ اس دور میں فتنوں کی کثرت ہے، ہر فرقہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام آدمی جسے دین کا علم نہیں، وہ پریشان ہے کہ میں کس عقیدہ والوں کو سچا مانوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، طویل حدیث پاک میں یہ کلمات بھی ہے کہ علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، یعنی تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت یعنی اکثریت سواد اعظم کے نظریات پر قائم رہو اور ان کی پیروی کرو، اور فرقوں یعنی اکثریت کے نظریات چھوڑنے والے گمراہوں سے بچو۔ جو جنت کے وسط میں یعنی اعلیٰ محل کی خواہش رکھتا ہو، وہ جماعت سواد اعظم کی اتباع کرے۔ یہی مفہوم دیگر کئی احادیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم شیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصول دین کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے کسی بات میں شک ہونے لگا۔ میں نے خود سے کہا حتیٰ امضی الی مجلس الشیخ عبد القادر فقد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر، میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل پاک میں جاتا ہوں، ان کے بارے میں چرچا ہے کہ وہ دلوں کی باتیں جان کر ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ تقریر فرما رہے تھے۔ میرے پہنچتے ہی آپ نے فرمایا کہ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ جملہ میرے دل کے شک کا جواب تھا، مگر میں نے سوچا کہ آپ نے اتفاقاً فرمایا ہوگا، ضروری نہیں کہ مجھے ہی میرے سوال کا جواب دیا ہو۔ چنانچہ کچھ مزید کلمات فرمانے کے بعد آپ نے میری طرف رخ کر کے پھر وہی بات فرمائی کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ خطیب گفتگو کرتے ہوئے دائیں بائیں تو دیکھتا ہی ہے، اتفاقاً میری طرف دیکھا ہوگا۔ حضرت شیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے تیسری مرتبہ میری طرف متوجہ ہو کر میرا نام لیا اور فرمایا کہ ابو بکر، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اس وقت میرے والد کہیں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے میری مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ ثم قد جاء ابوکا، اٹھ جاؤ، تمہارے والد آ گئے ہیں۔ میں جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوا، گھر پہنچا تو دیکھا کہ واقعی میرے والد آ چکے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے شک کو دور کروانے کے لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ غوث پاک نے انہیں ایسے جواب سے نوازا جس سے فقط ان کا ہی شک دور نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے غلاموں کی پریشانی دور ہو گئی۔ اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے
اس جملے میں بزرگوں سے کون مراد ہے؟ اس کا جواب خود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں 73 فرقوں والی حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کو نجات پانے والا قرار دیا وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ و رفیقان گرامی، جب سے فرقہ پرستی شروع ہوئی تب سے اکابرین امت اکثریت کی پہچان کے لیے اہل سنت و جماعت لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں مشہور تابعی حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم وینظر الى اہل البدعہ فلا یؤخذ حدیثهم، یعنی ابتدائی دور میں احادیث روایت کرنے والوں کے بارے میں تحقیق نہیں کی جاتی تھی۔ جب فتنہ فرقہ واریت واقع ہوا تو محدثین پوچھتے حدیث کے راوی کون ہے، اگر وہ اہل سنت ہوتے تو ان کی نقل کردہ حدیث قبول کر لی جاتی، اور اگر وہ اہل بدعت یعنی بد مذہب ہوتے تو ان کی روایات قبول نہ کی جاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ و رفیقان گرامی، یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی عقیدے وہی تھے جو صحابہ اکرام اور بزرگوں کے عقیدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یاد رکھیں کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو لیتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا اہتمام تو کرتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی فاتحہ تو ہم دلاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ جو حق ہے اسے حق مانیں، جو غلط ہے اسے غلط جانیں، اور حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے جملہ مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔